إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم النبي أولى بالمؤمنين وأزواجه أمهاتهم. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق ہے. ساری بڑائیاں ساری بزرگیاں اسی اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، آسمان کو ستاروں سے مزین کیا. ساری تعریفیں ساری بڑائیاں ساری بزرگیاں اسی اللہ رب العالمین کے لیے جس نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کے رہبری کے لیے، انسان کو زندگی جینے کا طریقہ، سلیقہ، قرینہ، ادب، ڈھنگ بتلانے اور سکھلانے کے لیے اس کائنات میں انبیاء کرام کا پیارا سلسلہ جاری فرمایا. ہم تمام انبیاء کرام پر خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی شافی روز محشر ساقی حوض کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی وسلم. حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 کا ابتدائی ٹکڑا، ابتدائی حصہ تلاوت فرمایا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین بانفسہم. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وازواجہ امہاتہم کہ نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویاں، نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات، یہ سارے مومنوں کی، ساری مسلمانوں کی مائیں ہیں. دنیا کے اندر جتنے مومن آئیں گے، جتنے مومن بسیں گے، جتنے مسلمان رہیں گے، قیامت کی صبح تک ان سارے مسلمانوں کی، سارے مومنوں کی مائیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویاں ان مومنوں کی مائیں ہوں گی، ان مسلمانوں کی مائیں ہوں گی. حضرات گرامی، آج کے خطبہ مسنونہ میں خاتون جنت، مومنوں کی پہلی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں کچھ مختصر سی ان کی سوانح آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا.
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ اے نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ وقفے سے کبھی کبھی لوگوں کے سامنے قصوں کو بیان کیجئے اور سیرت کو بیان کیجئے، اکابر کی سیرت کو، تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں، تاکہ وہ لوگ سنبھل جائیں اور ان کی سیرت سن کر، ان کے قصے سن کر، ان کی داستانیں سن کر، ان کے واقعات سن کر، ان کی زندگیوں کو سن کر وہ عبرت حاصل کر سکیں، وہ نصیحت پکڑ سکیں۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، خدیجہ رضی اللہ عنہا مسلمانوں کی پہلی ماں ہیں، مومنوں کی پہلی ماں ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں، پہلی زوجہ ہیں، پہلی شریک حیات ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کا نام خدیجہ ہے اور ان کے والد کا نام خویلد ہے۔ عام الفیل سے 15 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ میں اور مکہ کے آس پاس، مکہ کے قریبی گاؤں میں دو چیزوں میں مشہور تھیں۔ ایک، آپ کو لوگ طاہرہ کہہ کر پکارتے تھے، خدیجہ رضی اللہ عنہا کو طاہرہ کہہ کر پکارتے تھے۔ وجہ کیا تھی اس کی؟ مورخین لکھتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں، اسلام آنے سے پہلے، کفر، جہالت اور شراب نوشی، جوا اور اس طریقے کی بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو لوگوں میں عام طور پر پائی جاتی تھیں، اور لوگ شراب کے رسیہ تھے، لوگوں کے اندر حد سے زیادہ جہالت موجود تھی، اور اس اسلام آنے سے پہلے عورتیں مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کا معمول تھا، یہ کوئی عیب نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ ایک عورت دوسرے مرد کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ اور اس زمانے میں لوگ بعض لوگوں کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ عورتوں کو باقاعدہ عورتوں سے وہ لوگ گندا دھندا کرواتے تھے، اس میں کوئی عیب محسوس نہیں کرتے تھے۔ ایسے زمانے میں خدیجہ رضی اللہ عنہا باقاعدہ پردہ کیا کرتی تھی، اسلام آنے سے پہلے کی بات ہے۔ ایسے زمانے کے اندر بھی خدیجہ رضی اللہ عنہا شرک سے بیزار تھیں، بتوں سے بیزار تھیں، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا مردوں سے ان کا ملنا جلنا بالکل بھی نہیں تھا، بالکل پاکیزہ عورت تھی اسلام آنے سے پہلے بھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اسی لیے لوگ کفار مشرکین کیا کہا کرتے تھے؟ طاہرہ کا لقب انہوں نے دیا تھا۔ ایک اس نام سے مشہور تھی خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ اور دوسرا، خدیجہ رضی اللہ عنہا مالدار خاتون تھی، رئیسہ خاتون، بہت زیادہ مال ان کے پاس تھا۔ ایک طاہرہ، پاکیزگی کے اعتبار سے مشہور تھی، اور دوسرا یہ بہت زیادہ مالدار عورت تھیں۔ ان کے والد بہت بڑے مالدار تھے، ان کے والد کے کوئی جناب اولاد نہیں تھی، نرینہ اولاد نہیں تھی، لڑکے نہیں تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا اکیلی بیٹی تھی۔ جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا، ساری دولت ان کے ہاتھ، ان کی وراثت، ان کے ورثے میں آ گئی، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا اس اعتبار سے بہت زیادہ مالدار خاتون تھی۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، اب ہم نے سنا کہ پاکیزہ عورت تھی، کسی سے مردوں سے ملنا جلنا نہیں تھا، اور ایک طرف بہت بڑی تاجرہ تھی، مکہ کی سب سے بڑی تاجرہ عورت اگر کوئی تھی تو خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک طرف مردوں سے ملنا جلنا نہیں، بازار میں آنا جانا نہیں، پھر تاجرہ کیسے بن گئی وہ؟ تو ان کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کے بہت سارے غلام تھے، ان کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے 20 ان کے غلام، زر خرید غلام تھے، ان کے نوکر چاکر تھے، اور ان کے ہاتھوں یہ اپنا مال دے کر بھیجتی تھی، اور جو نفع آتا تھا اس نفع میں تھوڑا حصہ ان کو بھی دے دیا کرتی تھی۔ اس طریقے سے یہ سب سے مالدار خاتون مکہ کی۔ ان کی 2 شادیاں ہوئی، 2 نکاح ہوئے ان کے، دونوں شوہر فوت کر گئے، دونوں شوہر انتقال کر گئے۔ بیوہ عورت تھی، بہت سارے رشتے آنے لگے، ظاہر سی بات ہے، بڑے خاندان سے، شریف خاندان سے ہے، بڑی مالدار خاتون ہے، اور پاکیزہ خاتون ہے، طاہرہ خاتون ہے، ان کی پاکیزگی کے چرچے ہر طرف عام ہیں۔ تو ایسی صورت میں بہت سارے بڑے بڑے امیر گھرانوں کے رشتے ان کے لیے آنے لگے، لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کسی کو قبول نہیں کیا،
سارے رشتوں کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اور جب ان کی تجارت بڑھنے لگی تو ان کو ایک ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو ان کا مال بڑی امانت داری کے ساتھ لے کے جائے اور امانت داری کے ساتھ واپس لے کے آئے۔ ایسے وقت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اللہ نے نبی نہیں بنایا تھا، ابھی آپ نبی بن کر نہیں آئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوبرو اور بہت خوبصورت نوجوان تھے، آپ کے بھی شہرت کے، آپ کی بھی امانت داری کے، صداقت کے ہر طرف چرچے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سنا کہ ایک امین شخص ہے، ایک جو ہے نا بڑا ہی پاکیزہ راست باز شخص ہے، سچا انسان ہے، جس نے اپنی زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا، جس نے اپنی زندگی کے اندر کسی کے ساتھ خیانت نہیں کی، کسی کے ساتھ بے وفائی نہیں کی، کسی کے ساتھ انہوں نے غداری نہیں کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب انہوں نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کا ایک نوجوان ہے، بڑا امین ہے، صادق ہے، تو اپنے جو ہے نا نوکروں کو بھیجا کہ جا کر ان سے پوچھ کے آؤ، کیا وہ میرا مال لے کے جائیں گے اور میرے مال کے اندر تجارت کریں گے؟ اللہ کے نبی تک بات پہنچی، اللہ کے نبی نے قبول فرما لیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا مال لے کر گئے ملک بصرہ کی طرف، تو ان کے ساتھ میں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے میسرہ کو بھیجا، جو ان کا غلام تھا میسرہ کو بھیجا، اور جاتے وقت کہا کہ جاؤ ان کے ساتھ جانا، اور جا کر راستے میں جو کچھ ہوگا وہ سارا آ کر مجھے بیان کرنا، اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ ان کی خوبی خدمت کرنا، ان کو کوئی کسی بات کی تکلیف نہیں دینا، کسی بات کی اذیت ان کو نہیں پہنچانا کسی طرح کی۔ تو گئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدیجہ کا مال، پہلی مرتبہ خدیجہ کا مال لے کے گئے، اور جانے کے بعد بازار میں پہنچے، بازار میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مال بیچا، دیکھا کہ ہر طرف لوگ بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیوپاری بیٹھے ہوئے ہیں، بیوپار کرنے والے قسمیں کھا کر اپنا مال بیچ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے قسم نہیں کھائی، اللہ کے نبی نے پوری امانت داری کے ساتھ مال بیچا، اور جتنا فائدہ دوسرے حضرت خدیجہ کو دیا کرتے تھے رضی اللہ عنہا کو، اس سے کئی گنا زیادہ فائدہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی تجارت میں، پہلے بیوپار کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خدیجہ کو پہنچایا۔ خدیجہ خوش ہوئی، اس کے بعد ان کے غلام نے سارا واقعہ بیان کیا، درمیان میں جو کچھ ہوا تھا، بادل نے آپ کے اوپر سایہ کیا، جب دھوپ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر آتی تو بادل اللہ رب العالمین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بادل بھیج دیا کرتے تھے چھاؤں کرنے کے لیے، اور راستے میں درختوں کو، پتھروں کو سلام کرتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسے معاملہ پیش آ رہا ہے۔ بہرحال سارا کچھ بیان کر دیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنی سہیلی نفیسہ کو بھیجا، جا کر کہو کہ خدیجہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ خدیجہ کون ہے؟ بیوہ خاتون ہے، 40 سال ان کی عمر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ ابھی 25 سال کی عمر ہے۔ نفیسہ گئی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، جا کر کہنے لگی کہ اللہ کے نبی نے خدیجہ نے آپ کے پاس پیغام بھیجا ہے کہ وہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، اگر آپ راضی ہیں تو آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات سنی، بات سننے کے بعد ڈائریکٹ ان کو جواب نہیں دیا کہ ہاں میں تیار ہوں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں پہلے اپنے چچا سے مشورہ کروں گا، میں پہلے اپنے بڑوں سے مشورہ کروں گا، اس کے بعد میں کوئی جواب دے سکتا ہوں۔ ابو طالب سے پوچھا، ابو طالب نے کہا کہ کتنی بہترین بات ہے کہ خدیجہ جو ملک کی، گاؤں کی بڑی مالدار خاتون اور اس سے بھی بڑھ کر پاکیزہ خاتون ہے، آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ خدیجہ کا نکاح ہو گیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اللہ کے نبی کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال کی۔ خدیجہ کی کتنی ہے؟ 40 سال کی۔ اور اللہ کے نبی ابھی نبی نہیں بنے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے ہیں۔ بہرحال جب نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا خالی وقت، تجارت کے علاوہ جو خالی وقت ہوتا تھا وہ خانہ کعبہ میں گزارتے، یا غاروں کے اندر جا کر آپ اللہ کی بندگی جس طریقے سے سمجھ میں آتا اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، اللہ کے نبی گھر پہنچے، غار حرا پہنچے۔ غار حرا پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک فرشتہ آیا، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے بارہا یہ واقعہ سنا ہے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی السلام پڑھیے، اقرا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، مجھے نہیں آتا پڑھنا۔ 3 مرتبہ ایسے ہی کیا، بہرحال سینے سے دبویا، دبونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ پہلی وحی، پہلا قرآن کا پہلا حصہ غار حرا میں آپ پر نازل ہوا۔
اللہ کے نبی علیہ السلام کو اتنا ڈر ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے جان کے بارے میں خوف محسوس کرنے لگے۔ فرشتے کو دیکھ کر پہلی مرتبہ ایسا ہوا، اللہ کے نبی وہاں سے دوڑتے ہوئے آئے، راستے میں کہتے ہوئے آ رہے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، میرے اوپر چادر اڑاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب گھر پہنچے خدیجہ سے بھی کہا زملونی زملونی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا بڑی پریشان ہوئی، کہا کیا ہوا میرے سرتاج، آپ کو آپ اتنی تکلیف میں کیوں ہیں، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کیا۔ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت خدیجہ نے جب واقعہ سنا تو کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے پہلے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے خدیجہ، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا، مجھے اتنا خوف محسوس ہو رہا ہے کہ میں میں اس دنیا سے اٹھ جاؤں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس بات کو سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا؟ اللہ اکبر! وہ تاریخی جملے آج ہمارے گھروں کے اندر ایسی داستانیں سنائی جانی چاہیے، عورتوں کو، خواتین کو ایسی داستانیں، ایسے واقعات سنائے جانے چاہیے کہ ایک شوہر جب پریشان حال اپنے گھر پہنچتا ہے، ایک شوہر جب دکھی اپنے گھر پہنچتا ہے، جب اپنے شوہر کو گھر میں پائے، جب اپنے شوہر کو اپنے گھر کے اندر پائے، تو ایک عورت، ایک بیوی، ایک گھر کی عورت اپنے شوہر کا کیسے دل بنائے رکھے، کیسا اس کا ساتھ دے۔ اللہ اکبر! خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سکھلا دیا امت کی ماؤں کو، امت کی بیٹیوں کو، امت کی بہنوں کو، امت کی بیویوں کو یہ بتلا دیا کہ جب ان کا شوہر تکلیف میں ہو، جب ان کا شوہر پریشانی میں ہو، جب ان کا شوہر کسی مصیبت میں گھرا ہوا ہو، ایسے وقت میں ان کا دامن نہیں چھوڑا کرتے، ان کو کوسا نہیں کرتے، ان کو برا بھلا نہیں کہتے، بلکہ ان کا دل بٹھایا جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب کہا کہ اے خدیجہ، میں پریشان ہوں، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ان کلمات کو سننے کے بعد کیا کہا؟ اللہ اکبر! خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ ہرگز آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہرگز آپ کو تکلیف نہیں دے گا، اللہ ہرگز آپ کو پریشان نہیں کرے گا، جو بھی ہوا ہے آپ کی بھلائی کے لیے ہوا ہے، جو بھی ہوا ہے آپ کی خیر کے لیے ہوا ہے، جو بھی ہوا ہے آپ کے لیے، آپ کے حق میں اچھا ہی ہوا ہوگا، آپ پریشان نہ ہونا۔ ایک بیوی اللہ کے نبی علیہ السلام کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی زبان سے کلمات سنے، آپ کے دل کو تسلی ملی۔ میرے بھائیو، خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کس وقت میں ساتھ دیا اللہ کے نبی علیہ السلام کا، ذرا اندازہ لگائیں۔ وقت کا نبی ہے، وقت کا نبی، دنیا میں سب سے بلند تر انسان، دنیا کا سب سے معزز انسان، دنیا کا سب سے ہمت والا انسان اگر کوئی ہوتا ہے، وقت کا نبی ہوتا ہے۔ اور وقت کے نبی کو تسلی کون دے رہی ہے؟ ایک بیوی، ایک عورت کیا نہیں کر سکتی میرے بھائیوں؟ ایک بیوی کیا نہیں کر سکتی ہے کہ وقت کے نبی کو، وقت کے سب سے ہمت والے انسان کو اگر کوئی تسلی دے رہی ہے تو وہ ان کی بیوی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دی۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی علیہ السلام کا ساتھ دینے والی یہ عورت خدیجہ رضی اللہ عنہا، میں کیا بیان کروں ان کی سیرت میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی کتنی محبت کرنے والے، اللہ کے نبی کا ساتھ کیسے انہوں نے کس موقع پر ساتھ دیا؟ ایسے موقع پر ساتھ دیا جب ساری دنیا اللہ کے نبی علیہ السلام کو جھٹلا رہی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتھر مار رہی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تکذیب کر رہی تھی۔ ایسے موقع پر ساتھ دینے والا اگر کوئی تھا، وہ ایک عورت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی۔ میرے بھائیوں، ایک مرتبہ بیان کیا، عفیف کندی کہتے ہیں، زمانے جاہلیت کی بات ہے۔ عفیف کندی اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی نئے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ پر ابھی کسی نے اسلام، دو کے علاوہ کسی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مکہ پہنچا، مکہ پہنچنے کے بعد کعبۃ اللہ کے سامنے دیکھا کہ ایک آدمی آیا، ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان آیا، نماز کے لیے کھڑا ہوا، اس کے پیچھے ایک بچہ آیا اور وہ بھی ان کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہوا، اور ایک عورت آئی، اس نوجوان اور بچے کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز اس نے ادا کیا۔ عفیف کندی کہتے ہیں کہ میں نے عباس سے پوچھا کہ اے عباس، یہ کون ہے؟ عباس رضی اللہ عنہ وہ ابھی یہ بھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، کہتے ہیں کہ یہ میرا بھتیجا ہے، جس نوجوان کو تم نے دیکھا وہ میرا بھتیجا ہے، اور جس بچے کو تم نے دیکھا وہ علی رضی اللہ عنہ ہے، اور جس عورت کو دیکھا
صرف 3 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں پورے مکہ کے اندر، صرف 3 آدمی نماز پڑھنے والے، ایک اللہ کے نبی، ایک علی رضی اللہ عنہ بچے تھے ابھی، اور ایک عورت جو تھی وہ خدیجہ، ان کے پیچھے جس نے نماز پڑھی ہے وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے، ان کی بیوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے۔ میرے بھائیو، اس وقت میں ایسے نامساعد حالات کے اندر اللہ کے نبی کا ساتھ دینے والی ان کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی۔ یہی وجہ تھی میرے بھائیو، یہی وجہ تھی کہ مکہ کے سارے کافروں نے مل کر یہ میٹنگ کی کہ آج کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ بائیکاٹ کیا گیا، بائیکاٹ کر دیا گیا۔ شیب ابی طالب میں آپ محصور ہو گئے، وہاں پر کوئی کھانے کی چیز نہیں پہنچ سکتی تھی، کوئی پینے کی چیز، پانی وہاں پر نہیں پہنچ سکتا تھا، سارے لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ اور اس موقع پر آپ کا ساتھ دینے والی کون تھی؟ آپ کے ساتھ رہنے والی خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ شیب ابی طالب میں آپ گئیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، کھجور جو ہے نا درختوں کے پتے چبا کر کھا رہے ہیں، درختوں کے پتے چبا کر کھا رہے ہیں، پانی کو پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی نامساعد حالات میں ساتھ رہنے والی خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور یہی وجہ تھی میرے بھائیوں 3 سال تک شیب ابی طالب میں محصور رہی۔ 3 سال تک کچھ نہ کھانے اور نہ پینے کی وجہ سے اتنی بیمار ہو گئی کہ شیب ابی طالب سے باہر نکل کر آ گئی۔ چند ہی دنوں کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ لگائیں ایک عورت، ایک بیوی اپنے شوہر کو کہاں سے کہاں تک پہنچا سکتی ہے، کیسے اس کی خدمت۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب آپ نے نکاح کیا، جیسا کہ میں نے شروع میں ہی کہا کہ مکہ کی سب سے مالدار خاتون اگر کوئی تھی وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی۔ 20 نوکرانیاں، 20 زر خرید غلام۔ آج ہم نوکر رکھتے ہیں 5000 6000 دے کر، نوکر نہیں رکھتے تھے، وہ لوگ خرید کر اپنے پاس انسان رکھ لیا کرتے تھے، زر خرید غلام رہا کرتے تھے، ان کے خرید لیتے تھے غلام کو، ساری زندگی ان کی غلامی کرنا پڑتا تھا۔ 20 غلام ان کے پاس موجود تھے۔ اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی مالدار خاتون، اتنی بڑی تاجرہ خاتون جب اللہ کے نبی کے نکاح میں آئی، اللہ کے نبی سے یہ نہیں کہا کہ میں مالدار ہوں، میں تاجر ہوں، میں بڑی تاجرہ ہوں، میں بڑے خاندان سے ہوں، میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتی۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ سیرت کی کتاب اٹھا کر پڑھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کی کیسے خدمت کی۔ اللہ کے نبی کے کپڑے بھی دھوئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جوتیاں بھی سیدھی کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بستر بھی بچھایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانا بھی پکایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بیماری کے وقت میں بھی آپ ساتھ رہی، ہر وقت آپ نے ساتھ دیا۔ کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے نا آپ میرے پاس ایک نوکری کرنے والے ہو، کبھی یہ نہیں کہا۔ میرے بھائیو، یہی وجہ تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدیجہ جب انتقال کر گئیں، خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جب انتقال ہوا ہونے کے بعد بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدیجہ سے اتنی محبت کرنے والے عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ مجھے خدیجہ پر رشک آیا کرتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گھر کے اندر، خدیجہ کا انتقال ہو گیا، پھر بھی خدیجہ کا ذکر کرتے تھے، خدیجہ کے بارے میں بولا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ کسی وجہ سے دیکھیے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کتنی محبت تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام قربانی کرنے کے بعد ازواج مطہرات سے کہتے کہ قربانی کا جانور کٹ چکا ہے، اس کا گوشت سب سے پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کو پہنچانا۔ کس کو؟ خدیجہ کی سہیلیوں کو پہنچانا۔ سالن پکتا گھر کے اندر، اللہ کے نبی کہتے کہ تھوڑا شوربہ زیادہ کر دینا۔ ازواج مطہرات پوچھتی ہیں اللہ کے نبی کوئی مہمان آنے والا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہتے نہیں، مہمان آنے والا نہیں ہے، اس کا شوربہ تھوڑا زیادہ سالن کر کے خدیجہ کی سہیلیوں کو پہنچانا۔ گھر میں اٹھتے بیٹھتے خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر۔ اب ظاہر سی بات ہے، آج ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑا کے دیکھیں کہ ایک شوہر اپنی بہن کے بارے میں اچھا تذکرہ نہیں کر سکتا، اس کی بیوی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اپنی ماں کے بارے میں کچھ اچھا بول دے، بیوی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اب یہاں پہ ماں بہن کی بات نہیں ہے، یہاں پہ سوتن کی بات ہے۔ عائشہ کے سامنے رضی اللہ عنہا کے سامنے ان کی سوتن کون؟ خدیجہ کے بارے میں اللہ کے نبی بول رہے ہیں، بار بار ان کا ذکر۔ خدیجہ کی سہیلیاں آ جاتی، اللہ کے نبی گھنٹوں ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ دوپہر کا وقت سونے کا اللہ کے نبی کا،
ایسے وقت میں صحابہ اکرام آپ کے پاس آپ کو جگانا بھی پسند نہیں کرتے، لیکن آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ خدیجہ کی سہیلی آئی ہے، خدیجہ کے رشتہ دار آئے ہیں، اللہ کے نبی نیند قربان کر کے اٹھ جاتے، ان سے ملاقات کرتے، ان سے بات چیت کرتے، گھنٹوں تک ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اتنی محبت خدیجہ سے۔ تو کہتے ہیں کہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدیجہ کا ذکر کر رہے تھے، میں نے ایسے ہی کہہ دیا۔ کیا کہا میں نے؟ اے اللہ کے نبی، بوڑھی عورت ہے، وہ بوڑھی عورت ہے، مر کر کئی سال اس کو گزر چکے ہیں، آج بھی آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں؟ آج جبکہ آپ کے سامنے نوجوان خوبصورت بیویاں ہیں، آپ ان کو چھوڑ کر ان کا بار بار ذکر کرتے ہیں؟ ایسے میں نے کہہ دیا۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا۔ سننے کے بعد عائشہ فرماتی ہے کہ میں جواب کا انتظار کرنے لگی، جواب کچھ نہیں آیا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سرخ ہو چکا ہے، لال ہو چکا ہے، اللہ کے نبی کا چہرہ لال ہو چکا ہے۔ میں نے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخت جلال میں آ چکے ہیں، سخت غصے میں آ چکے ہیں۔ تھوڑی دیر پھر خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روتے ہوئے کہا، عائشہ آج تم نے کہہ دیا، آج کے بعد کبھی خدیجہ کے بارے میں ایک بات نہ کرنا، ایک بات نہ کرنا۔ اے عائشہ، تم کہہ رہی ہو کہ تم 10 بیویاں ہو اور تم خوبصورت ہو، لیکن تم ایسے وقت میں آئی ہو جب میرا سکھ کا وقت تھا، میری حالت اچھی تھی۔ خدیجہ نے میرا ساتھ اس وقت میں دیا جب میں مصیبت میں تھا، جب میں پریشانی میں تھا۔ خدیجہ میرے دکھوں کی ساتھی ہے، تم میری خوشیوں کی ساتھی ہو، خدیجہ میرے دکھوں کی ساتھی ہے۔ آج جو تم نے کہہ دیا، آج کے بعد دوبارہ خدیجہ کے بارے میں ایسا نہ کہنا۔ اللہ اکبر! میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا عائشہ سے، اے عائشہ تم کیا جانو خدیجہ کون تھی؟ اللہ اکبر! ساری دنیا مل کر مجھے پتھر مار رہی تھی، اکیلی خدیجہ تھی جو میرے جسم پر پڑنے والے زخموں پر کپڑا اگر کوئی رکھنے والی تھی، میرے زخموں کو دھونے والی اگر کوئی تھی، وہ خدیجہ اکیلی تھی۔ جب ساری دنیا مجھے گالیاں دے رہی تھی، مجھے تسلی دینے والی اگر کوئی تھی، وہ میری بیوی خدیجہ تھی، وہ میری بوڑھی بیوی خدیجہ تھی۔ ساری دنیا میرے پیچھے لگی ہوئی تھی، اور اس وقت میں میرا ہاتھ تھامنے والی اگر کوئی تھی، وہ میری بیوی خدیجہ تھی۔ اے عائشہ، تم خدیجہ کے بارے میں کہہ رہی ہو، وہ بوڑھی ہو چکی، وہ مر چکی، ان کا ذکر کیوں کرتی ہو؟ اے عائشہ سنو، آج کے بعد خدیجہ کے بارے میں ایک لفظ نہ کہنا۔ اللہ اکبر! مر چکی خدیجہ رضی اللہ عنہا، لیکن اتنی محبت۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے، مورخین نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بڑی تاریخ بیان کی ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر عورتوں کو ان کی سیرت پڑھنی چاہیے، ان کی سیرت کو سننا چاہیے، ان کے واقعات کو سننا چاہیے، اور شوہروں کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسے ہو، یہ ہمیں خدیجہ کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم قربان جائیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ خدیجہ نے جو ساتھ دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہی وجہ تھی کہ خدیجہ جب تک زندہ رہی اللہ کے نبی نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ خدیجہ کی موجودگی میں اللہ کے نبی دوسری بیوی نہیں لائے، ان کی سوتن نہیں لائے۔ وجہ یہی تھی اس کی کہ خدیجہ نے اپنے شوہر کا جو ساتھ دینا چاہیے تھا، اپنے شوہر کو جو تسلی دینی چاہیے تھی، ایک نبی کی جو خدمت کرنی چاہیے تھی، وہ ساری خدمت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کر دیا تھا۔ اور کرتی بھی کیوں نہ کہ اس وقت کا سب سے معزز انسان ان کا اپنا شوہر تھا، ان کی کل دنیا، ساری کائنات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ میرے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا سارا مال، ساری دولت نکاح ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں تھما دی، آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دیا۔ اے اللہ کے نبی، جب میں آپ کی بن گئی ہوں تو پھر یہ میرا مال، یہ میری دولت، یہ میری نہیں رہی، یہ سب کچھ آپ پر قربان ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ جیسے چاہیں اس کو خرچ کریں،
ایک بیوی کو یہ بھی یہاں پہ سیکھنا چاہیے کہ اگر وہ خود سے مالدار ہے، مالدار گھرانے سے آئی ہے، مالدار باپ کی بیٹی ہے، یا اس کا خود کا مال ہے، ایسی صورت میں اس کا شوہر سب کچھ ہے اس کا، ایسے وقت میں اپنے شوہر سے مال کو روک کر رکھنا یہ بڑی غلط بات ہے میرے بھائیوں۔ ہماری خواتین کو، ہماری عورتوں کو یہ واقعات سنانے چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن مجید کے اندر بیان کیا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے اللہ کے نبی وقتاً فوقتاً، وقفے وقفے سے اکابرین کے قصے، اکابرین کے واقعات، صحابیات کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات، گزرے لوگوں میں سے اچھے لوگوں کے واقعات، انبیاء کرام کے واقعات لوگوں کو سنایا کرو تاکہ ان کے دل نرم پڑے، تاکہ وہ سوچ میں پڑ جائیں، تاکہ وہ عبرت حاصل کریں، تاکہ وہ نصیحت پکڑ سکیں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو کچھ کہا سنا گیا ہے، الہی سب سے پہلے مجھے، ہم تمام کو، حاضرین کو، سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو برتاؤ کیا، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جناب محمد رسول اللہ اپنے شوہر کے ساتھ جیسے برتاؤ کیا صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے ہی ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے اس معاشرے کے اندر، ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں میاں بیوی کو آپس میں محبت الفت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا۔ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو 5 وقتہ نمازی بنائے۔ اللہ رب العالمین جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ رب العالمین جتنے مصیبت زدہ ہیں سب کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اللہ رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں الہی ان کی بیماری کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔